کلاس 7 بیٹا خطبہ حجۃ الوداع ہم نے آپ کو کمپلیٹ کروا دیا تھا، یہ مکمل ہو گیا تھا ہمارا۔ لاسٹ ہمارا جو آپ کو میں نے سمجھایا تھا درست اور غلط پہ نشانات، یہ میں نے آپ کو کروائے تھے، اور مناسب ترین جواب کا انتخاب یہ میں نے آپ کو کروا دیا تھا۔ تو گویا کہ خطبہ حجۃ الوداع ہمارا چیپٹر کلاس 7 کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ اب ہم پڑھیں گے وصال۔ آپ بول لیں بیٹا چیپٹر وصال کلاس 7، بیٹا توجہ کر لیں، پیج نمبر 50، پیج نمبر 50 وصال۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے انبیاء کو دنیا میں بھیجا اور مبعوث کیا، پھر ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی، جب کام مکمل ہو گیا تو اس پیغمبر کا وقت پھر واپسی کا آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تمام انبیاء میں سے خاتم النبیین بنایا۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور ہم آخری امت ہیں، نہ اس کے بعد کوئی امت آئے گی، نہ اس کے بعد کوئی رسول آئے گا۔ اور آپ پر دین کو مکمل کر دیا، شریعت کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ جب یہ کام مکمل ہو جاتا ہے تو پھر نبی کی واپسی کا ٹائم آ جاتا ہے۔ چنانچہ پہلی وحی سے لے کر، یعنی کہ غار حرا سے لے کر حجۃ الوداع تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فریضہ، ہر اللہ کا حکم بحسن خوبی اچھے طریقے سے انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو عملاً قائم کیا، یعنی کہ آپ نے عملی طور پر عمل کر کے پوری امت کو دکھایا، اور کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکل کر کے نہ بتایا ہو، نہ سمجھایا ہو، نہ کر کے دکھایا ہو، بلکہ دین مکمل دین ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کی قیامت تک کے لیے یہ دین رہنمائی کرتا ہے۔ اخلاقیات، دینی تعلیم مکمل ہوتے ہی جب نبی کا کام ختم ہو جاتا ہے، فریضہ مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر کی آیات نازل فرمائیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اور جب اللہ کی مدد آ پہنچی، فتح حاصل ہو گئی، تم نے دیکھ لیا لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک انہ کان توابا، وہ معاف کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب میری رحلت کا وقت قریب آ چکا ہے اور دین تبلیغ کا کام جو ہے مکمل ہو چکا ہے، اب عبادت الہی میں اضافہ ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیج 51 دیکھیں گے، علالت 11 سفر کا مہینہ ہے اور آخری ایام ہے، 11 ہجری کے سفر کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جنت البقیع مدینہ کا وہ مشہور قبرستان ہے جس کو اللہ کے رسول نے جنت سے تشبیہ دی ہے کہ یہ ٹکڑا جنت البقیع کا، جہاں لاکھوں صحابہ کرام مدفون ہیں، یہ بالکل مسجد نبوی کے بالکل متصل ہے، قریب ہے۔ اللہ سب کو لے جائے اور وہاں جائے۔ اور واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے لوٹے، آپ کی علیل ہو گئے، آپ بیمار ہو گئے، آپ کو تیز بخار ہو گیا اور سر کے درد کی شکایت بھی شروع ہو گئی، لیکن آپ مسجد جاتے، نماز پڑھاتے رہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق ازواج المطہرات کے ہاں باری باری قیام فرماتے تھے، کیونکہ جب زیادہ ازواج ہوتی ہیں تو پھر اس میں عدل کرنا ہوتا ہے، اور نبی جیسا عدل کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی باری جب تھی تو آپ جاتے رہے، مگر آپ کا مرض زیادہ بڑھتا گیا، علالت کہ آخری دنوں میں آپ کا قیام حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق کی بیٹی، جو حجرہ مسجد نبوی سے متصل تھا، اور یہ وہی حجرہ ہے جہاں گنبد خضرا آج بنا ہوا ہے۔ رسول اللہ آرام فرمایا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں ہمیشہ اس کھانے کی تکلیف محسوس کرتا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، کیونکہ جب غزوہ خیبر ہوا تو ایک یہودی خاتون نے آپ کو گوشت کے اندر زہر ملا کے دیا، وہاں ایک صحابی کی شہادت بھی واقع ہوئی، تو مجھے وہ تکلیف آج بھی محسوس ہوتی ہے، وہ زہر میری رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ اور یہ وہ خاتون تھی سلام بن مشکم کی بیوی تھی، جس نے زہر آلود گوشت آپ کے کھانے میں پیش کیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوالا، منہ میں ڈالا، اب دیکھیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہاں ایک صحابی شہید بھی ہوئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ جیسے گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں گیا تو گوشت بول پڑا، میرے اندر زہر ہے، اے اللہ کے رسول مجھے مت کھائیں۔ تو پہلا نوالا چکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس تھوک دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا اظہار کیا کہ یہ وہی گوشت جو مجھے خیبر میں کھلایا گیا تھا، آج اس زہر کی میں تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں، اور میرے جسم میں اسی کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ پیارے بچوں، یہ اس بات کا اظہار آپ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کیا۔ تو پیارے بچوں، اس سے آگے انشاءاللہ میں آپ کو اگلے پیریڈ میں پڑھاؤں۔